مسئلے آج میرے نال دو نے لیکن ہے بہت تھوڑے سے چھوٹے سے. پہلی گل یہ ہے کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو طبیعت سے تو خیر فرق نہیں پڑتا. دوسری گل یہ ہے کہ صبح سے ہم 1 بجے سے ریلی کے اندر ہیں اور وہ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر بھی تھے, پیچھے بالکل 7 اسپیکر تھے تو اس واسطے نہ کان میرے بند ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے جی, تو تمہیں آواز آ رہی ہے ساری؟ چلو سانوں بھی تاری آ رہی ہے. تو بات مختصر ہی ہوگی لیکن انشاءاللہ آپ حاضر ہو کے اور اخلاص کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ سمجھ آئیں گے انشاءاللہ. ابھی جو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ دین کی پہرے داری کے لیے اور حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے. تو ساڑھے حضرت امیر مجاہدین بڑا خوبصورت فکرہ فرماتے تھے تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں. 2 شرطیں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی نا وہی آقا و مولا حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کر سکتے ہیں. آج تسی یہ نہ پریشان ہے کہ فلاں نہیں کرتا تو فلاں نہیں کرتا تو فلاں نہیں کرتا. بتاؤ کتے تے بلیاں تے ڈبوں تے بس تے گل تے کوئی نہیں رہی. حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کتے بلوں ڈبوں کی بات تو ہے کوئی نہیں. حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری جب بھی کرے گا وہ محمد عربی کا شعر ہی کرے گا. تو جو بغیرت ہے نا وہ تو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت ناموس کے لیے حفاظت کے لیے وہ باہر نہیں نکل سکتا. بغیرت بندہ تو ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں بچا سکتا. تو پھر جو بغیرت بندہ ہو کیا وہ امتی اپنے نبی کے لیے نکل سکتا ہے؟ تو حضور کی عزت ناموس کے لیے کون سا انسان نکل سکتا ہے؟ ہمارے حضرت امیر مجاہدین فرماندہ صاحب کے پھر اس کے اندر 2 چیزیں 2 شرائط ہونا ضروری ہے. پہلا باپ کا ایک ہونا جس کا پیو ایک کہنا اور دوسرا ماں کا نیک ہونا. باپ کا ایک ہونا ماں کا نیک ہونا. تو یہ جتنے بھی چمکتے چہرے نا لبیک والے جو ہم دیکھتے ہیں تحفظ ناموس رسالت دھرنوں میں مارچ میں گولی بھی ہے شیل بھی ہے کڑی بھی ہے پرچہ بھی ڈنڈا بھی ظلم ستم کے پہاڑ بھی, لیکن یہ بھاگتے نہیں, یہ سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. تو اس میں کمال ان کے ماں باپ کا بھی ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آپ بتاؤ ڈی چوک کے اندر 126 دن ناچنے والی لڑکی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث تو نہیں پیدا کر سکتی. جڑی کڑی نچی ہوئے جا کے 126 دن عمران خان دے دھرنے دے اندر, بتاؤ وہ دھرمندر تو پیدا کر سکتی ہے, رنگیلا تو پیدا کر سکتی ہے, خالد بن ولید کا وہ وارث پیدا نہیں کر سکتی, نہ وہ محمد بن قاسم کا وارث پیدا کر سکتی. تو اس لیے ہمیشہ جو نیک مائیں ہیں نا, آج اسی جو لبیک کے نعرے لگاتے ہیں نا, تو حضرت میرے مجاہدین فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بچپن میں ہماری ماں نے صدقے یا رسول اللہ کی لوری دی ہے. تو خیبر کے موقع پر جو تو مرحب آیا نا جی سامنے, بہت بڑا اس وقت کا پہلوان بھی ایسی تھے, بدماش بھی, بڑا نام تھا دنیا میں اس کا. تو جو تو مرحب آیا نا کفار کی صفحہ تو باہر نکل کر اس نے سارے مسلمانوں کو چیلنج کیا. اس کے ہاں بھی تو میں جو ہے کسی کے اندر اتنا دم خم, کسی کے اندر اتنی جان اتنی قوت اتنا زور بازو ہے کسی کے اندر کہ وہ مجھ مرحب کا مقابلہ کر سکے. پھر اس نے اپنا تعارف کروایا. اس نے کہا لوگوں سنو, میں وہ مرحب ہوں جو اکیلا تن تنہا 1000 بندوں کو گرانے کی قوت رکھتا ہوں. میں تو دنیا کا بہت بڑا طاقتور انسان اور میں تو بہت بڑا بدماش. اب دنیا کا طاقتور ترین بندہ جو ان سے کفار کی طرف سے آ گیا, سامنے صحابہ کھڑے ہیں, مسلمانوں کو وہ للکار ہے, بدماشی کار ہے. تو پھر بتاؤ پھر ساڑھے حضرت کیا فرمانے سے کہ دین چون چون سے تو پھیلا کوئی نہیں, دین یوں یوں سے بھی نہیں پھیلا. تو پھر اس کے مقابلے کے لیے آقا و مولا نے حیدر کرار کو میدان میں بھیجا. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات حیدر کرار جب آپ آئے نا مقابلے کے اندر, تو پھر آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مرحب سن, دنیا تجھے مرحب کے نام سے جانتی ہوگی, تیرا بہت بڑا نام بھی, تیری بہت بڑی طاقت بھی, تیری بڑی مشہوری بھی, 1000 بندوں کو تو گرا سکتا ہوگا,
لیکن مذہب سن، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور مذہب تو ہے بدماش تو میں ہوں خدا کا شیر، میں آ گیا تیرے مقابلے میں۔ آپ بتاؤ جی، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہیں فرما سکتے سن کہ میرا نام حیدر ہے اور میں ہوں خدا کا شیر؟ تو میرے مجاہدین فرماتے سن کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مرحب سن کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ قیامت تک تمام دنیا کو یہ مسئلہ بتانا مقصود تھا کہ جب جب بھی کوئی بھی محمد عربی کا شیر سینہ تان کے اپنے نبی کے دشمن کے سامنے اس کے دانت کھٹے کرنے کے لیے آئے گا تو پھر یہ بات مان لی جائے گی کہ اس کی ماں حضور کی خاتمہ بھی ہے، شریعت کی پپت بھی ہے، ہمیشہ نیک مائی، کبھی حیدر کرار پیدا کرے گی، کبھی حسن و حسین پیدا کرے گی، اور کبھی حسین کا خادم حسین اور یہ لبیک والے پیدا کرے گی انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اس لیے لبیک والے کسی ناچنے والوں کی اولادیں تو ہیں کوئی نہیں، لبیک والے نچک ٹپن والے کی اولادہ نہیں، اور نہ جو سے ہیں ہم لبیک والے کسی دنیا دار کمینے کے جیٹ، ہم نہ عمران کے غلام، نہ ہم نواز کے غلام، نہ شہباز کے، نہ زرداری کے، ہم ہیں لبیک والے، ہم غلام محمد عربی کے، ہم نے کسی قبیلے کا نظام نہیں لے کے آنا۔ اب کی بار میدان پھر لگنے جا رہا تو انشاءاللہ پوری جرأت اور قوت کے ساتھ تمام دنیا داروں کے جھنڈے چھوڑ دیں، حضور کے غلاموں نوجوانوں اٹھو اور ہاتھ میں لبیک کا نعرہ لگا کر میدان عمل میں آ کر ہم نے یہ بتانا ہے کہ اب کی بار کسی دنیا دار، کسی قبیلے کا جو ہے وہ قانون نہیں آئے گا، تخت کے اوپر یہود و لوٹ کا جج بھی نہیں آئے گا۔ اب کی بار اگر تخت پر آئے گا تو محمد عربی کا چھٹکتا دین آئے گا انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور کا غلام کون ہے؟ سامنے اللہ کے رسول کے دشمن کھڑے ہو تو بندہ رضائی دن بڑھ جائے، سامنے اللہ کے رسول کے دشمن کھڑے ہو تو بندہ جناب بیٹھ پڑے کرکٹ کھیلنے لگ جائے۔ یہ ہے جی حضور کے غلام نہیں، حضور کے غلام ہے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری جھلک سید الشہداء کی جنہوں نے دیکھی نا صحابہ نے، یہ ہے وہ زندگی، بس شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کام جیئیں گے حضور کے غلام بن کے جیئیں گے۔ کیوں جی؟ شیرہ نے طرح جینا یا ڈبو نے طرح جینا؟ جب کتا کبھی شیر کی موت نہیں مرتا، یاد رکھو، اور شیر بھی کبھی کتے کی موت نہیں مرتا۔ ساڑھے حضرت فرماتے سے یہ رہا کہ مرنا ہی ہے کہ موت آ جائے حضور دے نام دے، اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا سعادت ہے۔ تو حضور کا جو غلام ہے جو اس کی شان ہے کہ اس کی زندگی بھی مثالی ہوتی ہے اور اس کی موت جو سی ہے وہ بھی تاریخی اور مثالی ہوتی ہے۔ امیر و مجاہدین کی زندگی بھی مثالی، آپ کا پڑھنا، آپ کا پڑھانا بھی مثالی، آپ کا جناب فیض آباد کے اندر بیٹھنا بھی مثالی، اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو للکارنا بھی مثالی، اور آپ کا اس دنیا سے چلے جانا، آپ کا جنازہ بھی مثالی، اور اب آپ کا فیضان بھی مثالی ہے۔ کیوں جی؟ دوستو میرے مجاہدین کا کرنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ فیضان ہے نا جی، تو یہ بس بزرگوں کی برکتیں ہیں دین کی۔ تو سنیں جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کس غزوہ شہید ہوئی تھی؟ غزوہ احد۔ اور بدر میں بھی نا آپ کی ایک، آج تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرا نام آ رہا ہے، ہاں جی اب یہاں اس لیے کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے اور اس لیے آگے نہیں آتے، یہ رہا ہے نا کوئی پرچہ کٹیا گیا یا کوئی ملے دار کوئی چودھری کوئی بڑا کوئی سیاسی ناراض ہو جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہاں تو بڑے حقدار کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ جب حضور کی عزت ناموس کی جو بات ہے تو پھر تو ہم نے سب سے آگے ہونا ہی نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں سامنے بار آ جائے تھانے دار، وہ کہے جناب میں پرچہ کٹنا ہے، تو پھر بتاؤ کون لوگ پرچہ کٹوانے کے لیے؟ اور جب آپ ایسی محبت کریں گے نا بس، اور تھانے دار بار آ جائے، میری شبیر کا روح ہی بدل جائے، تو مجھ سے بڑا بے منافق و مداحنت پسند کون ہوا؟
اور بارے پولیس کا ڈالا آ جب کسی ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جائیں تو میں اصلاحی گفتگو کرنا شروع کرتا. کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ نہ وہاں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کافر یہ کہتے تھے جب بدر کے اندر کافر کو مار پٹی نا تو کافر ڈس کے بڑے بڑے 70 کفار کے سردار جو ہے وہ قتل ہو گئے. تو وہ کہتے سے جناب وہ جو ہے ایک بندہ ایسے نا جس نے سینے کے اوپر شتم ملک کا بال لگایا ہوا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے نا اپنی انفرادیت کے لیے کہ انہاں کی یاد کر رہے ہیں نا کہ محمد عربی کا ایک شعر ہے تو وہ کہتے سے جڑا وہ بندہ سی نا جس نے سینے کے اوپر شتم ملک کا جو بال لگایا ہوا تھا اتنا بڑا کہتے ہیں بس وہ بندہ تو سامنے جناب اکھاڑ کے رکھ دیتا اس نے اتنے بندے ہمارے قتل کیے اس نے تو ہماری سفید جون سے اکھاڑ کے رکھ دی کافروں کے جسم کے پر خچے اڑا کے رکھ دیے. اب جناب میدان احد جب سجا جو آخری کافر جو آپ کے سامنے آیا نا تو اس کا نام سی صبا نامی ایک کافر سی وہ آپ کے مقابلے میں اس طرح سامنے آیا آخر میں. صحابہ فرماتے ہیں جی ہم نے جو آخری جھلک دیکھی نا جو آخری نظارہ دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک نام زندہ ہے تو اس جھلک کی وجہ سے زندہ ہے. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے دائیں ہاتھ میں بھی تلوار سی تے بائیں ہاتھ کہنے نے دو تلوار نے اس طرح پھر دیا. اور ہمارے حضرت میرے مجاہدین فرماتے سن کہ میں نے جب آپ ہم گئے نا ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پہ حاضر دینا سے آپ فرماتے ہیں کہ ادھر نا شام میں مجھے زیارت کروائی گئی حضرت خالد بن ولید کی تلوار کی. تو کہتے ہیں حتیٰ کہ امیر المجاہدین آپ کو پتہ بڑی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت بھی بڑی سی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار دونوں ہاتھوں کے ساتھ میں بڑی مشکل سے اٹھائی تھی. کہتے ہیں میں پھر حیران ہو گیا میں کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کے اس طرح وہ تلواریں کس طرح پھیر رہے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں اور کافر سامنے آیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ دین امن کا درس دیتا ہے. دین یہ ہے جی جو دین درس دیتا ہے اور امن بھی یہی ہے. آپ نے جب اس کو دیکھا نا تو آپ نے پتہ اس کو کس طرح فرمایا. آپ نے فرمایا اوے ختنے کرنے والی کے بچے آپ نے فرمایا ختنے کرنے والی کا پترا تیرے اندر اتنی ہمت کہ تو ہمارے آقا و مولا کے سامنے آ گیا کہ اندر للکارے تو ادھر ہی جناب کمل لگ گیا. آپ گئے تو پھر آپ نے اس طرح تلوار ماری. صحابہ فرماتے ہیں کہ جسم کی دو ٹک ہویا تو جنہیں اس کے کپڑے ایسے نہ دو بھی لائے گئے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ نا دور سے قریب تو آپ بھی نہیں سکتا تھا تو دور سے پھر آپ پہ جناب کو نیزہ مارا گیا. نیزہ دور سے یہاں سے پھر پار ہو گیا. آپ نے جام شہادت نوش کیا. اب سمجھئے سب سے پہلے 70 صحابہ کٹ چکے جام شہادت انہوں نے نوش کیے. اب ان کے جسم سامنے لائے گئے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے. سب سے پہلے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا جسم مبارک رہ گیا. آقا و مولا نے نماز جنازہ ادا کی. حضور نے فرمایا اور صحابی ملے ہیں. دوسرے آئے ان کو اٹھانے لے کے حضور نے فرمایا نہیں میرے چچا کو رہنے دیں. دوسرے صحابی کا جسم رکھا گیا. حضور نے نماز جنازہ پڑھی. دوسرے صحابی کو اٹھا کے لے گئے. حضور نے فرمایا نہیں میرے چچا کو رہنے دیں. تیسرے صحابی چوتھے صحابی اس طرح 70 صحابہ کا حضور نے جنازہ پڑھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کا آقا و مولا نے خود 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی. 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کی. اب بات یہ ہے کہ پورے زندگی کی عبادتیں پوری زندگی کے سجدے اور پوری زندگی کے ریاستیں تسبیح کرنا حج کرنا عمرے کرنا اگر تسی یہ چاہتے ہو نا یہ ساری چیزیں قبول ہو جائیں تو پھر آپ کو آقا و مولا کی عزت میں پہرا دینا پڑے گا. حضرت مجدد الافسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان پورے